اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ پارہ نمبر 20 کو آج ہم دیکھیں گے۔ اس میں دیکھیں دلائل اور براہین۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین ذکر کیے گئے اور 5ویں استفہامیہ انداز میں مذکور ہے۔ برہان اول کو دیکھیں، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلائے، وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ آیت نمبر 60۔ برہان نمبر 2 یعنی ثانی، وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا، اس کے سینے میں نہریں جاری کیں، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے اور میٹھے اور کھاری پانی کو غلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی کری انصاف ہے؟ آیت نمبر 61۔ برہان ثالث یعنی تیسری برہان، مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے؟ رب العالمین کو یا بے جان بتوں کو؟ آیت نمبر 62۔ برہان نمبر 4 رابع، بحر و بر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ رب کریم یا ہاتھوں سے گڑی ہوئی مورتیاں؟ آیت نمبر 63۔ برہان نمبر 5 خامس، انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا نام تم پیش کر سکو؟ آیت نمبر 64۔ کائناتی مناظر سے دلائل یعنی قرآن کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرتا ہے۔ یوں وہ پوری کائنات کو بحث و مناظر کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو اس سارے کام کر سکے۔ آیت نمبر 60 سے 64 تک۔ آیت نمبر 67 میں آتا ہے کہ عقیدہ توحید کے بعد دوسرا بنیادی مسئلہ جو مشرکین کے سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دوسری زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آباء مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔ ان کے کھوکھلے اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی اور مشرکین کو وعید بھی سنائی کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد قیامت کے بعد مناظر بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 83۔ اور بتایا گیا کہ یہ جہاں بس اس وقت تک باقی ہے جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا۔ پہلی بار حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ارض سما کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گا۔ دوسری بار سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ جب تیسری بار سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سورت کی ابتدا اس سورت عظمت قرآن سے بیان ہوئی تھی اور اس کا اختتام انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ سورہ قصص کا آغاز ہو رہا ہے، ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 28 ہے اور نزول کے حساب سے 49۔ مکی صورت ہے، اس کی آیات 88 اور 9 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ میں اس میں 3 نامور شخصیات کا ذکر ہے یعنی حضرت موسیٰ، فرعون اور قارون۔ ان تینوں قصوں کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ قصص رکھ دیا گیا۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معاملہ پیش آیا اس کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے آغاز ہو رہا ہے، طاسیم۔ ان حروف کے متصل کے بعد قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قصص بتاتی ہے کہ فرعون مصر میں بڑا بنا بیٹھا تھا، تکبر
اور جفا میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ اس نے آج کے سامراج و استعمار کی طرح مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ اس کے اقتدار کو عوام کی منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکی تھی، اس کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف تھا۔ پھر اللہ کا ارادہ، اللہ نے کمزوروں کو اٹھانے اور زیر دستوں کو بالادست کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ پریشان ہوئیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ فرعون کے کارندوں کو اگر خبر ہو گئی تو وہ نومولود کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حکیم خبیر رب نے ان کی رہنمائی کی۔ انہوں نے صندوق بنایا، اس میں اپنے لگتے جگر کو لٹا کر نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کی دوش پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کے خادموں میں سے ایک نے اٹھا کے اس کی اہلیہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا۔ فرعون اس معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے اور پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ اس شخص کا دل بھی بسیج گیا، جس کے سینے میں لگتا تھا کہ دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ اور ادھر دوسری طرف غم کی وجہ سے بچے کی والدہ کا یہ حال تھا کہ کسی پل سکون اور قرار نہیں تھا۔ تصور ہی تصور میں صندوق کو فرعونیوں کے ہاتھ لگتے اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھتی ہیں، لیکن اللہ رحیم کریم اللہ نے ان کے آڑے ہوئے دل کو قرار عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری ہی گود میں واپس لوٹایا جائے گا۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوگا، یہ ناممکن کیسے ممکن بنے گا، یہ سوچنا تمہارا یہی ہمارا کام ہے۔ بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے پر راضی نہ ہوا۔ آپ کی بہن اجنبی بن کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی کے مشورے پہ بے قرار ماں کو بلایا گیا اور بطور دائیا کے بچے کو اسی کی گود میں ڈال دیا گیا، جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فرعون نے اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پی سکے، اس سے پہلے اسے نہ طے کر دیا جائے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ بچہ، جس سے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی اقتدار کے زیر سایہ اور صاحب اقتدار کے نان نفقے سے ہو۔ پھر ہوا وہی جو سچے رب کا فیصلہ تھا۔ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی ہر تدبیر ناکام ہو کر رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو آپ کے ہاتھوں قبطی کا مصری کا خون ہو گیا۔ ایک مرد وفا کے مشورے پر آپ مصر سے نکل گئے اور مدین کی راہ لے لی۔ یہاں نہ جان، نہ پہچان، نہ ٹھکانہ، نہ ذریعہ معاش۔ دعا کے لیے اسی کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیے جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بھیڑیے کے ہاتھوں پرورش کروائی تھی۔ کہا تیری عطا کا فقیر و محتاج، اور کہا کہ بس یہ کہ یا رب میں تیری عطا کا فقیر و محتاج ہوں۔ آپ کی یہ دعا دریائے اللہ کے ہاں ایک مثال بن گئی۔ اس میں وہ سب کچھ آ گیا جس کا انسان محتاج ہو سکتا ہے، اور انسان کس کا محتاج نہیں۔ اگر روٹی کا محتاج ہے تو بھوک کا بھی محتاج ہے، سائے کا محتاج ہے تو دھوپ کا بھی محتاج ہے، بیداری کا محتاج ہے تو نیند کا بھی محتاج ہے۔ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے کہ دو باحیا پردہ دار بچیاں بکریوں کو ہنکاتے ہوئے لے آئیں۔ ان کی بکریوں کا زیر احسان کنویں سے پانی کھینچ کر پلا دیا۔ بچیاں سمجھدار تھیں، اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر اس اجنبی مسافر کی قوت اور طاقت اور امانت اور دیانت کی تعریف کی۔ انہی میں سے ایک بچی کے ذریعے بلائے گئے نہ صرف باعزت اور راحت ٹھکانہ میسر آ گیا، بلکہ چند شرائط کے تحت رشتے کی بھی پیشکش ہو گئی۔ یعنی شادی کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر مصر واپس جا رہے تھے کہ سردی میں جنگل میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھی۔ آگ لینے کے لیے آگے بڑھے تو نبوت سے نواز دیا گیا۔ نبوت عطا کرنے والے نے عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دے کر اسی کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حکم دیا، جس نے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں پر تنگ کر رکھی تھی اور جو اپنے سوا کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ کلمہ حق کہہ دیا گیا۔ فرعون نہ مانا تھا، نہ مانا۔ اللہ نے اسے اٹھایا اور فرعون اور فوج کے پروں سمیت مادی ترقی کے اس سلوگن کو دریا کی طوفانی موجوں کے حوالے کر دیا گیا۔
رہے نام اللہ کا۔ یہ قصہ جن کی نمایاں کردار تین ہیں، حضرت موسیٰ، بنی اسرائیل اور فرعون، جس کا کچھ حصہ یہاں، باقی جزیات پورے قرآن میں مذکور ہیں۔ اس قصے سے مجموعی طور پر جو بصیرتیں باتیں حاصل ہوتی ہیں، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمہ اللہ نے قصص القرآن میں ذکر فرمایا۔ ہم ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں عام فائدے کے لیے تحریر کر رہے ہیں۔ اگر انسان مصائب اور آلام پر صبر کرے تو دنیا آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات ضرور آسان کر دیتا ہے۔ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہی چوکر رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کی حمایتی پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے وہ ایمان کی خاطر سب کچھ یہاں تک کہ نقد جان بھی لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ وراثت زمین اسی قوم کا حق ہے جو میدان جدوجہد میں ثابت قدم رہتی ہے۔ باطل کی طاقت کتنی زبردست کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اللہ انہی کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ جو شخص باجماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی کرے، اللہ اس سے قبول حق کی استعداد چھین لیتا ہے۔ فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ یہی ہوا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ خود ہی حق سے روگردانی شروع کر دے۔ بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا۔ ایک بہت بڑی ضلالت یہ کہ انسان حق کی اتباع کی بجائے حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا شروع کر دے۔ یوم سبت میں شکار کی ممانعت کے باوجود اسرائیلی ہیلہ بازی کرتے رہے۔ کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے، داعی کا فرض ہے کہ فریضہ دعوت ادا کرتا رہے۔ بعض اہل حق سبت کی بے حرمتی سے آخر وقت تک منع کرتے رہے۔ ظالم حکمران قوموں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اپنی قوم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ مختلف آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ و فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد مختلف آیات میں اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی۔ آیت نمبر 47 اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی۔ آیت نمبر 52-55 مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 57 دنیا فانی کے مال و متاع سے دھوکہ کھانے سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 60 اور 61 قیامت کے مناظر میں سے بعض مناظر کی منظر کشی کی گئی۔ آیت نمبر 62 سے 66 تک اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اختیار کا بیان۔ آیت نمبر 68 ان مضامین کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ۔ اس کا نام قارون تھا۔ خاندانی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اکثر علماء نے اسے آپ کے چچا زاد قرار دیا۔ اپنے وقت کا ہی نہیں، شاید آج کے بین الاقوامی سرمایہ داروں میں سے بھی سب سے بڑا سرمایہ دار۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ دولت کی بہتات نے اسے مغرور اور خود سر بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ مال و دولت پر مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو کچھ دیا اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو۔ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ نہ کسی پر ظلم کرو، نہ ہی پیسہ روپیہ ناجائز مصارف میں خرچ کرو۔ لیکن یہ ساری فرمائش اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی اور اس نے وہی جواب دیا جو ہر احمق مغرور سرمایہ دار دیا کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ میرا مال میری عقل کی زور پر ملا۔ آیت نمبر 78 حب دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ جب قارون کی شان و شوکت دیکھتے تھے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا اور وہ اسی جیسے بننے کی تمنا کرتے تھے، لیکن ہوا پھر یوں کہ اللہ نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ عذاب الہی کی زندہ گرفت نے دنیا پرستوں کی آنکھیں کھول دیں اور انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن ایک ایسی نصیحت کرتا ہے جو ہر مسلمان
کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی اچھا ہے۔ آیت نمبر 83۔ آج بڑا بننے کی بیماری عوام میں نہیں بلکہ خواص میں بھی عام ہو چکی ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں یہ آیت ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے۔ اس سورت کی آخری آیت میں ہے اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ فرعون جیسے بادشاہ و قارون جیسے سرمایہ دار کا عبرتناک انجام ہی اس دعوے کی دلیل ہے، اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ آگے سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے، ترتیب کے حساب سے 29 اور نزول کے حساب سے 85۔ مکی صورت ہے، 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اور وجہ تسمیہ یہاں پر آیت نمبر 41 میں مکڑی کا ذکر کیا گیا، اسی نسبت سے سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا۔ اس سورت کا موضوع سنت ابتلا ہے۔ سنت ابتلا یعنی اس زندگی میں ابتلائیں آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ مکی دور زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جب جور جفا کے بادل برس کر بھی نہ تھمکتے تو بتقاضۂ بشریت بعض لوگ گھبرا اٹھتے تھے۔ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کا آزمانا اللہ تعالیٰ کی پرانی سنت و دستور ہے تاکہ سچے اور جھوٹے مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت دکھاتا ہے، جبکہ زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرنے والوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور ان میں سے بعض دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے مرتد ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارا پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے؟ آیت نمبر 10۔ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئیں، اس لیے اس صورت میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے جمالی طور پر ذکر کیے گئے تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر ابتلا کے مشکلات تو آئیں لیکن یہ مشکلات دائمی نہیں ہوتی۔ انجام کار اہل حق کا غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ سورت کے اختتام پہ مشرکین کے بتوں کو عنکبوت مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جیسے کہ اس کا جالا ازحد کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے نہ گرمی سے، اور نہ ہی تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی مشرکوں کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔